اول تو بحث و مباحثہ کا فائدہ نہیں، دونوں میں سے ایک جلدی مان جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے۔ بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے۔ میاں یہ سوچے کہ میں نے اپنی بات منوائی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، تو گھر کے اندر بے برکتی ہوں گی۔ بیوی بھی یہ سوچے کہ میں نے اپنی بات منوائی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ماننے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بات کو جلدی سمیٹ دیا کریں اور بچوں کے سامنے بحث و مباحثہ کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی نہیں ہو پاتے۔ اگر خاوند گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی تو پھر تو آپس میں بحث چلیں گی، پھر تو آپس میں ضد آ جائیں گی، اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ خاوند کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ پیار کا وار تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ پیار سے اگر اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکا تو پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو اپنے بیڈ روم میں لکھ کر لگا لیں، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کسی کے جو خاوند بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو بات واقعی 100% سچی ہے۔ پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی مرد کی نظر اتفاقاً کسی غیر عورت پر پڑ گئی جو اسے اچھی لگی، یا کوئی ٹھپا اچھا نظر آ گیا تو اس کو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے، لہذا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی، بیوی کے لیے خاوند بنا دیا، لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اور حرام کی طرف نہ جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ شیطان گناہ کروانے کے لیے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہے اور باہر کی بیہودہ قسم کی شکل والی لڑکی کی طرف خاوند للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقط شیطانیت ہے، اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کے بجائے حرام کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھنچ رہا ہے۔ حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ انسان حلال کام کرنے کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی اور دینداری کی زندگی عطا فرما دے۔ جو خاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے ان کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں، وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر کسی یتیم کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو وہ بچے یتیم ہیں، ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکیں گی۔